ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So after three, Musa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Nuh alayhi salam, we started the story of Ad. اس قوم کے بارے میں انٹروڈکشن اور وہ 5 آیتیں، یہ ترجیحی آیتیں تقریباً ہر نبی کے ساتھ یہ ریپیٹ ہوئی ہیں. جو انہوں نے کہا تھا اس کا ہم کافی ریویژن کر چکے ہیں. وہ یہ تھی، آخری آیت یہ تھی اس کی، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہاں پر ایک بات اور جو پرسوں چھوٹ گئی تھی، اس کو ذہن میں رکھیے. جو میں عاد کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک گروپ ہے قدیم جو اس کا سرغنہ اس قوم کا، جیسے فرعون نمرود تھا، یہ میں بتایا تھا. لیکن دوسرا گروپ مولانا مودودی ہیں، امین اصلاحی ہیں، قطب شہید ہیں، وہ اس ریسرچ کو نہیں مانتے، اس سے انکار کرتے ہیں. بلکہ عاد ایک قدیم بستی تھی اور پورے عرب پینسولا میں ان 2 بستیوں کا ذکر ہر بڑے چھوٹے کی زبان پہ تھا کہ وہ کس طرح اپنی ایک شاندار زندگی گزارتے تھے. پھر ان پہ عذاب آیا، اور یہ ان کا مین جو کیپٹل سٹی تھا وہ احقاف کا ریگستان ہے، جو بالکل بڑے بڑے پہاڑ و ہوا کی وجہ سے ریگستان میں تبدیل ہو گئے تھے. تو یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے. ایک گروپ ہے چھوٹا سا، اب مولانا مودودی کی ریسرچ کے مقابلے میں وہ گروپ پیچھے پڑ جاتا ہے. اہمیت جو ویٹ ہے ہم مولانا مودودی کو زیادہ دیں گے. تو پھر وہ ایک قدیم بستی کا نام تھا. اسی طرح سے سمود بھی ایک بستی کا، ایک قوم کا نام تھا. اس کے بھی اس سے سارے، وہ تو مکے میں یعنی مدینے میں عرب پینسولا میں تھی. خیر اس کا ذکر آئے گا. تو بار وہ ایک کریکشن کر لیجئے کہ 2 گروپ ہیں. ایک گروپ عاد کوئی شخص تھا، اس سے اس کے جو ماننے والے تھے، جو اس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کی باتوں میں آ گئے تھے، جیسے فرعون تھا اور نمرود تھا. لیکن دوسری تفسیر ماڈرن مفسرین کی، ان کی تحقیق میں صرف ایک بستی کا نام تھا یا پھر ایک قوم کا نام تھا. وہ قوم پرانی قوم، عاد کے معنی مولانا مودودی پرانی کے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اس کو اپنے ریکارڈ میں بھی کلیئر کر لیجیے. Is it okay? جی سر، الحمدللہ. چلیے، تو یہ پہلی آیت اس کی شروع ہوئی تھی یہاں سے، اور ان کی جو برائیاں تھیں جس سے حود علیہ السلام ان کو منع کر رہے تھے، اس میں پہلی کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں. کوئک ریویژن جلدی سے. کیا تھی وہ پہلی بات؟ تبنون بکل ریعٍ آیات تعبثون. کون کوئی ریویژن آج سر ہم میں کو. نے کیا تھا، میں ہی کروں یا کوئی اور کرے گا؟ السلام علیکم. تم کر دیے تو کوئی اور ریوائز کر سکتا ہے تو کر دے. یس سر میں ٹائم. کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتبنون بکل ریع آیتن تعبسون. اور یہ پورا کا پورا ایک انشائیہ جملہ ہے، اور الف جو ہے یہ یہاں پر استفہامیہ ہے، اور یہ ایک چیز بھول رہے ہیں کہ خالی انشائیہ کہنا کافی نہیں ہے. انشائیہ کی کئی قسمیں ہیں، جبکہ خبریہ کی ایک ہی قسم ہے.
ہم؟ نونا بکل ری، جی سر. سر یہ ایک سر خبر تو نہیں لگ رہی مجھے، یہ ایک سمپل اسٹیٹمنٹ. میرا سوال ہی نہیں ہے. انشائیہ جب بول رہے ہیں تو اتنا کافی نہیں ہے. انشائیہ شرطیہ ہوتا ہے، انشائیہ استفہامیہ ہوتا ہے، انشائیہ کیا ہے وہ خصمیہ ہوتا ہے. یہ تو انشائیہ کی قسمیں بہت زیادہ ہیں، اور خبریہ وہ ایک ہی قسم کا جملہ ہوتا ہے. یعنی یا تو فعل سے خبر دی جاتی ہے، فعلیہ خبریہ، یا اسمیہ خبریہ ہوتا ہے. دو ہی قسم کے جملے ہوتے ہیں. تو اس کو آپ انشائیہ تو کہہ دیے صحیح ہے، لیکن اس کو وضاحت بھی آپ کو کرنا پڑے گا. آ سے شروع ہو رہا ہے تو کیا بولیں گے آپ؟ سر یہ استفہامیہ ہم اس کو بولیں گے، یہ ضرور بولا کریں آپ، ہے نا. جی سر. ہم، سر یہ استفہامیہ انشائیہ جملہ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو. اور چلیے. الف جو ہے یہاں پر یہ ایک حرف استفہام ہے، ایک سوال ہے. اور تب نونا سے جو ہے یہ ہم فعل اور فاعل ہے اس میں. اور با نا آ اس کا روٹ ورڈ ہے. اور تا اور واو نون جو ہیں یہ سیکنڈ پرسن پلورل کو شو کر رہے ہیں کہ کیا تم بناتے ہو بکلی. با جو That is referring to، ریفرنگ ٹو قوم عاد. یہ اور میرے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. سر میں کیئرفلی بولتی ہوں. ہم، اور تب نونا جو ہے اس کا جو مفعول، یہ فعل اور فاعل ہیں، اور اس کا جو مفعول ہے وہ آیتن ہے. اور آیتن جو ہے اور تعبسون جو ہے یہ آیتن کی صفت کے طور پہ جو ہے وہ آ رہی ہے. اور آیتن تعبسون، اور تعبسون کا مطلب ہے بیکار، فالتو، بلا مقصد. کہ تم بناتے ہو نشانیاں بے مقصد. اور درمیان کا جو ہے جار مجرور، با حرف جار ہے اور کلی اس کی وجہ سے مجرور ہوا. اور یہ جار مجرور متعلق بنا ہے. اور ری ان جو ہے کلی ری ان یہ مضاف علیہ ہے. اور ری ان کا مطلب ہے اونچی جگہ، یعنی پہاڑ یا کوئی سطح مرتفع سے جو چھوڑی اونچی جگہ تھی اس پر. کہ کیا تم بناتے ہو ہر جگہ پر، ہر اونچی جگہ پر نشانیاں بے مقصد. یعنی اس کا مطلب ایک ان کی جو خامی کی طرف حضرت ہود جو ہیں وہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ تم لوگ اپنی غیر ضروری نمود و نمائش اور اپنی شان و شوکت کو دکھانے کے لیے جو بلا مقصد یہ اپنی یادگاریں اور نشانیاں جو بناتے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایک قسم کی ان کو ایک تنبیہ بھی ہے یا ان کی نشاندہی ہے، ان کی جو ایک بناوٹ ہے یا ان کی شان و شوکت یا ان کے دکھاوے کی. اور وہ ان کو اس سے روکنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بلا مقصد اس طرح کی جو شو آف ہے، جو دکھاوا ہے، وہ ایک بری چیز ہے. گڈ. اس کے علاوہ اور ایک چیز اس میں تھی وہ یہ کہ یہ انسان جو بڑے بڑی نشانیاں بناتا ہے یا دنیا میں انوالو ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے آخرت کا ڈر اور آخرت کا تصور ختم ہو جاتا ہے. جس کے اندر آخرت کا ڈر ہوتا ہے وہ ایسی فضول خرچیاں نہیں کرتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا میں رہو تو مسافر کی طرح رہو، بہت ہی کم ساز و سامان کے ساتھ. یہ کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، ایک امتحان گاہ ہے. کچھ دن کے لیے انسان یہاں پر آتا ہے، ہم یہاں پر آتے ہیں. اس کے بعد پھر جو دوسرا دور ہے وہ پھر عالم برزخ کا، اور پھر وہاں سے جنت اور دوزخ کا. چلیے، دیٹس گڈ. نیکسٹ ورس، کم آن. الرحمن الرحیم وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. اب یہ پھر وہی ایسا بہترین کرنا کہ مجھے بیچ میں کوئی سوال نہیں کرنا پڑنا، اور اپنی پوری جو قابلیت ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایسے تو خیر بہت اچھا کر رہے ہیں آپ لوگ، لیکن پھر بھی بیچ میں مجھے سوالات کرنے کی ضرورت نہیں پڑنا. ایسی کوشش کریے، ٹھیک ہے؟ کوشش کروں گی انشاءاللہ سر. چلیے. اب یہ جو ہے مقولہ ہی چل رہا ہے جو حضرت
جو حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو اپنی قوم سے جو مخاطب تھے وہی بات آگے چل رہی ہے، تو واؤ جو ہے وہ عطف ہے، آگے جو بیان ہے جو پچھلی بات پہ معطوف ہو گیا ہے، معطوف علیہ پچھلی والی آیت ہے، اور تتخذونہ جو ہے وہ اخذا سے لیا ہے، اور اس میں ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے، تم بناتے ہو تا، اور اس میں تا اور واو نون جو ہے وہ فائل ہے جو ریفر کر رہا ہے قوم عاد کو، تم بناتے ہو۔ مسانی آ جو ہے اس کا مفعول بھی ہی ہے، مسانی آ جو ہے وہ ثنا آ سے لیا یہ لفظ لیا گیا ہے، صنعت کاری ہوتی ہے جو اس میں اب اضافت میم اور الف ہے، تو یہ ایک شاندار عمارت کہہ سکتے ہیں یا محل۔ بہت اچھے پیلسز، بڑے بڑے محل جی ہے نا، مسانیہ، بڑے اور یہ ثنا سے نکلا ہے، اور اس کے میں نے ثنا جو ہے وہ بہت اچھا ہے، آپ نے اس کا اس سے یہ جو اسم نکلا، بنی ہوئی چیز، بنی ہوئی چیز، اب اس کا مطلب جو بنے گا وہ بگ پیلسز ہے نا، بگ پیلسز بناتے ہو، جی یہ دوسرا ان کا خود رہنے کے لیے بڑے بڑے محل۔ یہ بھی اگر آخرت کا تصور ہو تو انسان غیر ضروری بڑے محل اور اس کے اندر لگژریز وہ نہیں بنائے گا، اس لیے کہ چلیے تصور ہو تو پھر نہیں کریں گے یہ سب کچھ۔ ہم، جی سر، اس کے آگے ہے لعلکم تخلدون، یعنی کہ ریزننگ ایک بتائیے کہ تم اس لیے بنا رہے ہو محل، تو ریزننگ ہے تو اس کو ہم مفعول لہو لے سکتے ہیں، اور جو ریزن ہے وہ ایک انا کا جملہ ہے، لعلہ جو ہے وہ انا کی سسٹر ہے، اور اس میں ایک ہے، تو انا کا جو اسم ہے وہ کم ہے جو کہ ریفر کر رہا ہے قوم عاد کو، اور تخلدونہ جو ہے وہ انا کی خبر ہے، جو خبر کو ہم کھولیں گے تو ایک فعلیہ جملہ ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے، فائل اور فعل ہے اس کے اندر، فائل جو ہے وہ تا اور واو نون ہے جو ریفر کر رہا ہے قوم عاد کی طرف، اور اس میں خالہ دا سے لیا ہوا جو اس کا فعل ہے وہ خالہ دا، یعنی کہ ہمیشہ رہنا اس میں۔ تو یہ سر یہ ٹھیک ہے، مفعول لہو ہے سر اس کا، یہ ہو سکتا ہے؟ کوئی وہ نہیں، بلکہ بالکل الگ بات ہے، ایک تو تم یہ بناتے ہو، اور پھر کیوں بناتے ہو، جیسے ہمیشہ ہمیشہ اس کے بالکل ایک الگ بات ہے، یہاں تتخذون مسانیہ لعلکم تخلدون، اس کو مزید اس سے ملانے کی ضرورت نہیں ہے، ایز اف یو ول لیو ان دیم فار ایور، تو اس میں ہمیشہ رہیں گے، تو اس کا ریزن بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پوری آیت کو کہ ایک کنیکشن میں لائیں، بلکہ دو باتیں، نمبر ایک تو یہ کہ تم بڑے بڑے محل بناتے ہو، اور پھر لعلکم تخلدون، اور اس نیت سے بناتے ہو کہ تم ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہم اس کو ایک تیسری ان کی نیت گھر بنانے کی، اس کو ہم لیں گے، لیکن ایک غلطی فاطمہ نے کی، اور اس کو کون پکڑ سکتا ہے، بتا سکتا ہے، فاطمہ نے لعلکم تخلدون میں ایک غلطی کی، اور وہ واجبی ہے، میں اس میں ان کو کوئی وہ نہیں کروں گا، گرفت میں نہیں آئے گی وہ غلطی۔ کیا ہے صدف حسین؟ صدف حسین ہاتھ اٹھائے نا، جلدی بولو۔ جی السلام علیکم سر۔ سر مجھے لگ رہا ہے، مجھے نہیں پتا لیکن مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ یہ لاللہ کا جملہ تھا، اور کم اس کا اسم تھا، اور آگے اس کی خبر تھی، تخلدون جو تھی وہ خبر تھی لاللہ کی۔ یہ حالیہ جملہ ہے؟ اتنی جلدی مت کریے، آپ بہت اچھا کام کیے ہیں، اور پورے 100% آپ کو اپریسیشن ملا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اور صدف بھی اس کو صحیح پکڑ نہیں سکی، اور کوئی شازیہ؟ سر سوری، میرا شاید اتنا دھیان نہیں گیا کہ فاطمہ نے کیا کہا ہے، اس لیے میں تھے اونگرے تھے سر ریڈی وارم اپ ہو رہی تھی۔ فاطمہ نے کیا کہا تھا؟ فاطمہ پھر ایک بار کپارے سے
غافلوں کے لیے بار بار بات کرنا پڑے گا آپ کو. سر یہ انا کی سسٹر ہے لعلہ، تو پھر انا کا اسم ہے اور خبر ہوگی اس کے اندر. انا کا یہاں اسم پر ایک غلطی کر رہے ہیں. وہ غلطی یہ ہے کہ لعلہ انا کا کی اسم ہے. نہیں، انا کی سسٹر ہے، لیکن انا کے ہم معنی نہیں ہیں. ہر سسٹر کا استعمال الگ ہے، اور وہ میں ابھی آپ کو نہیں بتایا تھا. صرف وہ جو 6 سسٹرز ہیں اس کو آپ پہچانتے ہیں، لیکن انا کا نہیں کہیں گے آپ. لا اللہ کا اسم کو میں کہیں گے، ٹھیک ہے سر، لا میں اللہ کا. سمجھ آ اور گئی. اس کا استعمال قریب گرامر کی کلاس میں کانا کے سسٹرز کب استعمال ہوتے ہیں، کانا کب ہوتا ہے، باتا کب استعمال ہوتا ہے، وہ ہم ایک بار کر لیں گے تو اور کلیئر ہو جائے گا. لیکن اس میں آپ کا بھی قصور نہیں ہے. انا کا اسم اور انا کی خبر آپ کہہ رہے ہیں، ہر ایک میں ڈفرینس ہے. اگر لا اللہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے کچھ شرائط ہیں. لا اللہ کا بھی استعمال ہوگا، انا کا بھی استعمال ہوگا. یہ پورے 6 جو اس کے سسٹرز ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، مشبہ بالفعل. لیکن ہر ایک کا استعمال الگ ہے، تو اس کو انا کی خبر نہیں بولے گے، بلکہ لا اللہ کے کا اسم، لا اللہ کی خبر ہے نا. ایسا جیسے کہ تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. کوئی بڑی غلطی نہیں ہے، لیکن انا اب آئندہ ایک بار جب ہم یہ کر لیں گے کہ پورے کھانا کے سسٹرز کا استعمال کیا ہے، جیسے حروف عطف کرے تھے ہم، اس کے ایک بات 5-7 منٹ کی بات ہے سمجھنے کے لیے. وہ جب سمجھ لیں گے تو پھر انا کا اسم، انا کی خبر نہیں پڑھیں گے، بلکہ لا اللہ کا اسم اور لا اللہ کی خبر. جی سوال سر، ہے فاطمہ؟ جی سر، تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دوسری سسٹرز آئیں گی یا کانا کا کچھ جیسے زلہ یا بالکل، کچھ ہے، تو جو ہم بھی آئے کانا گی، کا اسم نہیں، ہم کانا کا اسم نہیں، ہم کہیں گے زلہ کا اسم ہے، جو بھی جو بالکل سامنے بالکل اس کا اسم اللہ کہیں کا گے. اسم ہے، ٹھیک ہے سر. باتا کا اسم ہے، باتا کی خبر ہے، وہ کہیں گے آپ. وہ کانا کی سسٹر ہے، صرف اس کے اعراب اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح کانا کے ہوتے ہیں. اسی لیے اس کو کانا کی سسٹر یا انا کی سسٹر کہتے ہیں. اعراب اسی طرح سے ہوں گے. یہ وہی جو لا اللہ ہے. کو لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے سر. ان بس لال ایک چھوٹی سی غلطی ہے، لیکن وہ ہم چونکہ کلیئر نہیں کرے تھے، اس لیے آپ کے ذہن میں نہیں آئی. اور لکیر کی ہمیشہ تکیر سے ہوگی. یہ کہتے آ رہے ہیں ہم کہ لا بھی ہے تو انا کا اسم، انا کی خبر. انا رہا تو ہی انا کا اسم، انا کی خبر. لیکن جو سسٹر آئے گی، لا اللہ کا اسم، لا اللہ کی خبر. ٹھیک ہے جی سر، انشاءاللہ سر. انشاءاللہ. اب اس کو ہم ایک بار کر لیں گے کہ کہاں استعمال ہوتا ہے. چلیے، ان کے 3 یہاں پر خراب عادتوں کا ذکر ہو گیا کہ وہ لعلکم تخلص، دنیا نے تم آخرت کو بھول بیٹھے ہو اور صرف اس دنیا میں رہنے کی پوری تیاری ایسے کر رہے ہو جیسے قیامت تک اس دنیا میں ان محلوں میں جو تم بنا رہے ہو رہنا چاہتے ہو، اور ایسے بڑے بڑے تم محل تعمیر کرتے ہو. ٹھیک ہے، بالکل کلیئر ہو گیا یہ. الحمدللہ سر. الحمدللہ. چلیے آگے کیا چل رہا ہے؟ سر میں کر لوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی یہ مقولہ جاری ہے حضرت ہود علیہ السلام کا، ویری گڈ. اور یہاں سے ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ، یہاں تک لے لیں گے. واو حرف عطف لیں گے، کیونکہ وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں، جو ان کی غلطیاں یا ان کی برائیاں گنوا رہے ہیں، اس میں یہ بھی ایک شامل ہے. تو وَإِذَا بَطَشْتُمْ، واو حرف عطف ہو گیا. اذا یہ ایک فعلیہ خبر یعنی یہ انشائیہ شرطیہ جملہ ہے. اذا جو ہے حرف شرط ہے. اب پوری تمہاری جو نیند تھی وہ تھی ساری معاف ہو گئی. تھینک یو. میں اللہ سمجھی سبحانہ غلطی ہو گئی تعالیٰ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا توبہ سے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. بس اتنی پیاری بات تم نے کہا کہ یہ یا خبریہ جملہ نہیں ہے، بلکہ ایک کام کے لیے اذا آیا ہے. اذا کبھی مفعول فیہ بھی ہوتا ہے، اذا شرطیہ بھی ہوتا ہے، اگرچہ کہ اذا ظرف
یہ زما ضرور ہے، لیکن اب ایز اے شرط آیا ہے کہ جب تم یہ کام کرتے ہو. دیٹس ویری گڈ. چلیے یہ کیا ہے، شرطیہ جملہ ہے. جی سر، اب یہ اذا میں بتشتم کی حرف وضاحت. جی سر، بتشتم بتشتم میں فعل اور فاعل ہے، بتشا اس کا روٹ ورڈ ہے، تم اس کے فاعل ہیں جو کہ پھر وہ قوم عاد کی طرف جا رہے ہیں، اور بتشا کا مطلب ہے کہ یعنی کہ جو بھی تم کرتے ہو، جو بھی تم پکڑتے ہو، اس سے تو زیادہ ہوگا کہ جو بھی تم کرتے ہو. سر اس کا یہ بتشا کے معنی کرنے کے نہیں ہے نا. سر پکڑنا یا سر کس ہاں، طرح ہولڈ کرتے ہو جو کچھ بھی تم. جی سر، ہولڈ پکڑتے سے ہو. زیادہ ایکوائر، جو تم دولت حاصل کر رہے ہو یا جو تم کسی سے چھین رہے ہو، زیادہ بہتر معنی بتشا کے معنی وہ چھینا، وہ کوئی چیز حاصل کیا، خاص طور سے زبردستی حاصل کرنے کو، ہے نا. لوگوں سے ان کی چیزیں، ان کا مال، ان کی دولت، وہ زبردستی لینے کو، ہے نا. جو وہ دوسری جگہ پہ جاتے ہیں کمزور لوگوں کو، اب جیسے انڈیا جو بر صغیر تھا اس وقت بھی کئی ڈاکو آئے انڈیا پہ حملہ کرے، اس کے مندروں کے میناروں کا سونا وغیرہ لے کے گئے. وہ ہلاکو تھا، انہیں تھا سب جو ہے. یہ جو ہے یہ کیسے ہیں، یہ لوگوں کے اوپر زبردستی کر کے ان کا مال چھین لیتے تھے. تو یہ ایک ان کی چوتھی خرابی ہے، اور وہ شرط کے ساتھ ہے کہ جب تم زبردستی لوگوں سے مال چھین لیتے ہو، پھر اس کا جواب شرط ہے وہ زبردستی کیسی ہے. بتشتم جبارینا یعنی وہ زبردستی تمہاری، بتشتم پھر وہی ہے، بتشا اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، تم فاعل قوم عاد کی طرف جا رہے ہیں، اور تم چھینتے ہو کس حال میں چھینتے ہو کہ جبارین ہو کے، یعنی کہ سرکش ہو کے، یعنی کہ تم لائک تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی تم غلو کر جاتے ہو بغیا کی طرح سے، مطلب کہ تم سر کیا کہتے ہیں، سرکشی کہتے ہیں سر. جبارین کا مقام کون بنا، کون یہ حال ہے، اس حال میں نے بولا تھا تو حال ہے یہ. پوچھنے کی کیا ضرورت پڑی آپ کو. جی سر. دیکھیے اتنا بہت اچھا کام کیا آپ نے، ماشاء اللہ، ہے نا. یہ اس حال میں تم اب دیکھیے کہ اس کو اسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حیات طیبہ میں جو غزوات ہوئے تھے، وہ میگزیمم کیا تارے کے سارے یا تو دفاع میں ہوئے یا کوئی سامنے لڑنے آیا تو اس کے لیے اس سے ہوئے، اور وہ جب ایمان لا لیا یا کلمہ پڑھ لیا تو اس پہ کوئی ظلم نہیں ہوا، اور جو اپنی اپنی جگہ خاموش تھے ان کے اوپر بھی کوئی ظلم نہیں ہوا، بلکہ ہر سرائے کے طور کے وقت بھی آپ نے جانے والوں کو وہی نصیحت کی، کسی عورت پہ حملہ نہیں کرنا، کسی بچے کو نہیں تکلیف پہنچانا، کسی راہب کو تکلیف نہیں پہنچانا، درختوں کو خراب نہیں کرنا، ہے نا. یہ ساری ہدایتیں آپ کی ہوتی تھی. لیکن اس قوم کی یہ تھی کہ وہ کوئی بھی اگر ہو تو اس کا مال، جیسے پاکستان میں پرسوں سنا رہے تھے آپ لوگ کہ وہ مسلح لوگ داخل ہوتے ہیں اور پھر مردوں کو مارتے ہیں، عورتوں کو خاموش بٹھاتے ہیں، سب مال چھین کے لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ عاد کی خصلت، بتستم جبارینا. بہت ویری گڈ. یعنی اور جب تم لوگوں سے مال چھینتے ہو جبار بن کے، یعنی جبر کے ساتھ، اور پھر وہ کوئی نیکی کے لیے نہیں، بلکہ کوئی اچھائی کے لیے نہیں، بلکہ صرف مال کی حرص میں، مال حاصل کرنے کے لیے ظلم سے ان کا مال کھینچ لیتے ہو، مال پکڑ لیتے ہو، یا پھر مال ان کا چھین لیتے ہو. دس از دا فورتھ، جو ان کی فورتھ برائی ہے. پورا یہ مخولہ چل رہا ہے. از اٹ کلیئر سب کے لیے؟ جی سر، میرے لیے تو الحمدللہ. مطلب اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ لوٹ مار بھی کرتے تھے، نہ صرف لوٹ شو مار بازی کرتے تھے، لوٹ لوٹ مار. مار
یہ بڑا اچھا ہے، یہ آپ کے کافی فیوریٹ چیز معلوم ہو رہی ہے، لوٹ مار، ہے نا؟ پاکستان میں اتنی ہو رہی ہے سر. کل کی کلاس میں یہی سوچ رہی تھی کہ پاکستانیوں کو تو یہ حق ہی نہیں ہے کہ امانت لائک منصب کسی کو اپنے اس سے دیں. وہاں تو خود بخود ہی لوگ لے لیتے ہیں نااہل. تو نہ، کیا کریں مطلب سر، سب نااہلوں کے پاس ہی سارے منصب ہیں پاکستان میں تو. لیکن عوام کے پاس کوئی رائٹ، کوئی وہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کہہ سکیں یا کچھ کر سکیں. تو کیا کریں گے؟ چلیے ممتاز اس آیت کو ریپیٹ کرو، بہت اچھا اس نے کیا اور تم غور سے بسم سن اللہ رہے ہوں گے. پاکستان میں تو شادیوں میں بھی گنا لے کے جاتے سیفٹی کو. نہیں پاکستان نہیں، یہ آیت کو ریپیٹ کرو. جی جی. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ شرطیہ انشائیہ شرطیہ جملہ ہے. وا اس کا وا حرف عطف ہے. پھر یہ اذا ظرف زمان بولیں گے اس کو. بتشتم زمان تو ہے، فعل اور فاعل. لیکن جی یہاں پر کیا ہو گیا؟ یہ حرف یہ اذا شرطیہ ہو گیا، حرف شرط. حرف شرط ہو گیا. تو بتشتم کیا ہو گیا؟ بتشتم اس میں فعل اور فاعل ہے. اگر یہ فعل اور حرف فاعل، شرط ہوا تو بتشتم کیا ہوا؟ یہ فعل شرط ہو جائے گا. ویری گڈ، ویری گڈ. چلیے بالکل آ بتشت جی اس کے بعد جواب شرط ہے. کیسے جواب تم شرط. چھینتے ہو لوگوں سے؟ بتشتم جبارینا، کیسا سے لوٹ مار سے. یہ پھر اس میں فعل اور فاعل ہے. جبارینا یہ اس کا حال ہے. ویری گڈ، ویری گڈ. بالکل آسان آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، گرامر بھی بہت اچھی کر رہے ہیں. اللہ نظر بس سے بچائے آپ لوگوں کو. اب یہ جو چھوٹی سی آیت ہے اس کو دیکھنا یہ ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے اور بہت آسان ہے اور کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے. آمینہ کو ٹرائی کر کے دیکھیں گے. میں کر لیتی ہوں انشاءاللہ. یعنی آمینہ جی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یس سر میں کر سکتی ہوں. بسم کمنٹ. اللہ. فاتقوا اللہ واتیونی، یہ یہاں سے یہ فا جو ہے یہ عطف کے لیے آیا ہے. پچھلی آیت سے یہ کنیکٹڈ ہی آ رہا ہے. اور تاکیہ تکونی سوری تقوی جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے تاکیہ، اور یہ انشائیہ امریہ جملہ ہے. اور اس میں فعل اینڈ فائل ہیں، اور اس کے جو فائل ہیں وہ تا واو الف ہے، جو کہ ریفر کر رہا ہے قوم عاد کی طرف کہ بس تقوی کرو. حکم ہے کہ تقوی کرو اللہ کی، تو اللہ کی تقوی کرو. پاکستانی ہے، اردو اتنی کمزور کہیں ہوں. تقوی کیا ہے؟ ڈرو. ڈرو، جی سوری، ڈرو کہ ڈرو اللہ سے. اور اس کے مفعول بھی اللہ، اس کے مفعول بھی ہیں. اور پھر واو جو ہے یہ عطف ہے. اور پھر اتیونی ہے، اگین یہ امر ہی ہے، حکم دے رہے ہیں کہ اور یہ معطوف ہو رہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ پہ، کہ اتیونی معطوف ہو رہا ہے. اور اس کا میننگ ہے کہ بس اطاعت کرو میری. تو اس میں فعل اینڈ فائل ہے. یس سر. اور کچھ بھی نہیں ہے. مفعول بھی ہے سر، سوری مفعول بھی، سوری سر. فعل فاعل. جی، نی جو آیا ہے وہ مفعول بھی کے لیے آیا ہے. ویری گڈ. تو یہ پورا کیا چل رہا ہے؟ یہ وہاں سے یہ سر مقولہ چل رہا ہے ابھی تک. جی ابھی تک مقولہ چل رہا ہے. اب بہت اچھا، بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. کلیئر تو ہے نا بالکل؟ اس میں مزید کوئی اگر ہے تو ہاتھ اٹھا کے سوال کر لیجئے. اس کے بعد پھر کون ہے تھوڑا سا اس کو یہ بھی بہت آسان ہے آیت. صدف حسین بہت دن سے بیکار بیٹھی ہوئے ہیں. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ،
یہاں سے کریں گے تو پہلے ہم لیں گے یہاں سے وَاتَّقُوا، یہ وہاں پہ واو جو ہے حرف عطف ہے. یہ والا جملہ کیونکہ اس میں فعل امر ہے تو ہم اسے کہیں گے یہ یہاں سے انشائیہ امریہ جملہ ہے. اتقوا میں فعل امر ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ تم ڈرو، تاکہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ حکم دیا جا رہا ہے قوم آج سے ہی بات ہو رہی ہے تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے. الذی جو ہے پھر وہ ہے اسم موصول اور اس کا صلہ پھر آگے آ جائے گا امدکم، ڈرو جس نے، وہ اس سے جس، امدکم مدہ میم دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور یعنی کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اشارہ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. کم جو ہے وہ وہی لوگ، مفعول بھی وہ لوگ ہیں کس کی مدد کی، تمہاری مدد کی جو قوم عاد یا سامنے جن سے بات کی جا رہی ہے. بما جار مجرور، بما جار مجرور ہو گیا اور ماں جو ہے اس کے اندر پھر وہ ہے اس میں موصول اور اس کا پھر صلہ ہو جائے گا تعلمون، وہ جو تعلمون تم جانتے ہو، اس کے اندر ہو جائے گا فعل اور علامہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور تا واو نون جو ہے اس کے فاعل ہیں، جو تب کو تم جو جان، علامہ جو تم جانتے ہو وہ اس کے فعل ہو جائے گا. مگر کچھ چیزیں ہیں جو بالکل رٹے ہوئے انداز میں ایسا کرنے سے تو آیت میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہے. میری اس سمجھ کے بہت اچھا اوپر کیا، بما ویسے اچھا کیا، ویسے کنجکشن ارے یار ٹھہرو، سب مل کے مت بولو بیچ میں. بہت اچھا کیا لیکن اس سے صحیح انالیسس نہیں ہوئی. ہمارا ہاتھ اٹھائی، شاید اس کو دوبارہ کرنا چاہ رہی ہے. جی سر، تو کر لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا، یہاں پہ ابھی وہ ان کا جو مقولہ ہے وہ جاری ہے، اور کام حرف عطف ہو گیا، اور اتقوا جو ہے وہ یہاں سے امریہ انشائیہ جملہ ہے جس میں اتقوا میں فعل اور فاعل ہے، وقیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور سب بول دیا اس نے. ہاں چلیے. اس کے جو فائل ہیں وہ جو ہیں وہ سیکنڈ پرسن پلورل ہیں جو کہ قوم عاد کو ریفر کر رہے ہیں. اور کس سے ڈرو؟ الذی امدکم، الذی اس کیوں میں ملا رہے ہو، کیوں ملا رہے ہو؟ الذی کے ساتھ اس کو نہیں ملاؤں. اللہ جی کو اس سے صدف بھی کی تھی، اتنا تو بہت اچھا کیا تھا. اب یہاں پر اب اس کا ہم کو کیا کرنا ہے؟ واتقوا سے اللہ جی کا کیا تعلق ہے یہ بتائیے. کس سے ڈرنا ہے؟ جس سے ڈرنا ہے وہ ہے الذی، تو یہاں پہ میں اس کو مفعول مطلق کہوں گی. کیوں کہیں گے؟ کیونکہ یہ کوئی مفعول بھی ہی تو نہیں بن رہا. بالکل بن رہا ہے، کیوں نہیں بن رہا؟ ڈرو اس سے، اس ڈرو نے اس سے، عام. ڈرو اس سے. اب یہ اس سے بات پوری نہیں ہوئی، اس کا صلہ آئے گا. صلہ کبھی ایک کلمہ ہوتا ہے، کبھی گروپ آف ورڈز ہوتے ہیں، پورا جملہ ہوتا ہے اللہ جی کے لیے. ایسی صورت میں صلہ کی بھی انالیسس کرنا پڑے گا. جیسے ہم خبر آتی ہے، کبھی ایک ورڈ آتا ہے، کبھی پورا جملہ خبر ہوتی ہے. اس خبر کی بھی انالیسس ہم کرتے ہیں، یہ فعلیہ خبریہ ہے، اسمیہ خبریہ ہے یا کیا ہے. خبر کی بھی انالیسس، یا جواب شرط ہے، انشائیہ میں شرط ہے. تو اسی طرح سے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹکڑا یہاں پر آپ بنا لیے، یہ انشائیہ اور امریہ جملہ ہوا واتقوا الذی. یہ ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں، وہی مقولہ جاری ہے، صدف نے بھی ایسے ہی کہا. اور یہ تم جو ہے الذی پہ صدف نے روکا نہیں، یہ فعل فاعل مفعول بھی ہی. اب الذی پہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا، کس سے ڈرنا ہے، کس سے ڈرنا ہے. اس کے بعد صلہ آئے گا، یہ صلہ آئے گا. اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ صلہ کی انالیسس کریں گے. اس میں موصول کے بعد صلہ آیا،
اب صلہ چونکہ گروپ آف ایک ورڈ ہے، وہ جس نے کیا کیا امدکم بما تعلمون، یعنی جو تمہاری مدد کی، اینڈ دیٹ یو نو کس طرح سے مدد کی. لیکن یہاں پر یہ پھر وہی ہے کہ ماں کیا ہے وہ نہیں، امدکم کو تو پہلے کرنا ہے، پہلے مدہ اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ مدد ہوا، الف کی اس میں اضافت ہے، وہ مدد کیا، تو پھر کس کی کیا؟ تمہاری مدد کیا، تو یہ فعل اور فاعل اور مفعول بن گیا. تو پھر بیما جو ہے وہ ایک کانٹریکشن ہے بی اور ماں کا، اور پھر تعلمون اس سے مدد کی جو تم آلریڈی جانتے ہو، یعنی کہ جو کچھ تمہارے پاس نالج جتنی تم کو دی گئی ہے اسی حساب سے تم اپنے روز مرہ کی زندگی یا جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ سب کچھ وہ اللہ کی مدد سے کر رہے ہو جو تم نے اس نے علم دیا. چکرا گئی. دیکھیں میں اس کو بتا رہا ہوں، غور سے سنیے، مزید کسی اور سے نہیں کرانا. میں اس کی انالیسس میں ہم نے کیا کیا، یہ ٹکڑا بالکل الگ کر لیا. یہ ایک امریہ انشائیہ جملہ ہے، واتقو. اب سارے لوگ بہت اچھا، اس کو صدف نے بھی صحیح کیا. یہ امریہ ہے، اس کا فائل کون ہے، کس سے کہا جا رہا ہے، عطفوں میں آج سے، اور پھر مفعول بھی ہی الذی، اس سے ڈرو. لیکن اس سے ڈرو میں بات پوری نہیں ہوئی، آیت سمجھ میں نہیں آتی کس سے ڈرو. اس کا صلہ ہے، صلہ گروپ آف ورڈ ہے، پورا ایک جملہ ہے. تو پھر امدکم، جس نے تمہاری، پورا ایک جملہ ہے امدکم، وہ مدد کیا تمہاری. اب یہ ماں پھر اس میں موصول ہے جو تم جانتے ہو. اب یہ جو تم جانتے ہو، یہ ماں جو ہے اس کا صلہ یہاں پر موجود نہیں ہے. ما تعلمون، جو کچھ تم، وہ چیزوں کو تم جانتے ہو، یعنی اولاد ہے یا پھر جو ہے کھیتی ہے، اس کی پیداوار ہے، یہ سب اللہ کی مدد سے ہی ملتی ہے. ورنہ اولاد سے محروم کر دیے یا پھر مال سے محروم کر دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں مال بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے ہیں. مال بھی کسی کو بے شمار دیتے ہیں، وہ کبھی آزمائش کے لیے دیتے ہیں اور کبھی جو ہے اس کی ایک انعام کے طور پہ دیتے ہیں. تو ماں تعلم، یہ بھی ماں، وہ جو کچھ. اب اس کا موصول ماں کا جو آئے گا وہ آگے آنے والا ہے نا، وہ آگے آنے والا ہے. اس جو کچھ تم کو دیا یا جو کچھ تمہاری مدد کیا اس سے تم واقف ہو. کوئی اپنے سے اولاد تو گارنٹی سے پیدا نہیں کر سکتا نا، کہ مجھے 11 بچے چاہیے، 12 بچے چاہیے، 15 بچے چاہیے، ایک ہی بچے چاہیے، اپنی مرضی سے نہیں. اور پھر مجھے مال اتنا چاہیے، وہ کوشش کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو اتنا مال ملے گا، اس کو نہیں کہیں تو ساری کوششیں اس کی غارت ہو جائے گی، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور ایسا دنیا میں ہوتا ہے، کبھی ایسا جھٹکا پڑتا ہے کہ جتنا مال ہے سب ہوا میں اڑ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. اچھے کیسے ایسے ویسے ہو جاتے ہیں، ایسے ویسے کیسے ہو جاتے ہیں. تو اب آیت کیسے کلیئر آ رہی ہے؟ دیکھیے کہ جو کچھ تم کو دیا ہے، جس چیز سے تمہاری مدد کی ہے، یہ تمہارے علم میں ہے کہ یہ تمہاری اپنی کوششیں ضرور ہیں، لیکن دینے والے کون ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں. ایک خالق ہے تمہارا جو تم کو کاشت میں برکت دیتا ہے، مال میں برکت دیتا ہے، اولاد میں برکت دیتا ہے. یعنی جو کچھ تمہاری مدد کیا اس سے ڈرو، اس سے ڈرو. اور وہ بیما کیا ہے، وہ بیما کیا ہے، جو کچھ کیا ہے، امدکم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، یہ چیز ہے جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں.
ہے نا جانور ہیں، اگر وہ بیماری ہے تو سارے جانور جو انسان پالا جو اس کی معیشت کا ذریعہ ہیں اس کو مرنے میں، اس کو ختم ہونے کے لیے ٹائم ہی نہیں لگتا. اولاد ہے وہ بھی پھلی پھولے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ ختم ہو جائے یا ملے ہی نہیں تو پھر وہ صرف اللہ کی طرف سے ملنے والی چیزیں ہیں. تو ایک نبی کی طرف سے اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے کہ صرف تم اس سے ڈرو، اس سے اس کی عبادت کرو. ڈرنا کیا ہے؟ اس کو مانو، اس کو مان کے اس کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے. امدکم، جس نے تمہاری مدد کی، جس کی وجہ سے آج تم بڑے بڑے محل بنا رہے ہو، اونچے اونچے مقامات پہ اونچی اونچی نشانیاں بنا رہے ہو. یہ ماں یہاں پر موصول ضرور ہے، لیکن تعلمون جو ہے یہ فعل فاعل پورا اپنی جو جگہ جو ہے جملہ، اور امدکم کی وضاحت کر رہا ہے کہ جو مدد کیا دیٹ از ان یور نالج. یو گاٹ، تمہارے پاس جانور ہیں، کھیتی ہے، باغات ہیں، پھل ہیں، اور اولاد کی کثرت ہے. تو یہ ساری چیزیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ الذی یعنی اللہ کی دی ہوئی ہیں. اس سے ہی ڈرنا چاہیے. اس سے ڈرنے کے لیے پہلے اس کے اوپر یقین ہونا کہ وہ ہمارا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا عطا کرنے والا وہی ہے. بات کو سمجھ میں آئی ہمارا؟ جی سر، جی الحمدللہ. صدف جی سر. سمجھ میں آیا؟ جی سر، ہم اس کو پہلے ہم ایسے کریں گے وَاتَّقُوا الَّذِي تک، پھر ہم، الَّذِي أَمَدَّكُم، پھر بِمَا تَعْلَمُونَ. یہاں تک یہ پھر ماں جو ہے یہ وضاحت نہیں ہے، کیا دیا اللہ نے. اللہ نے ان کو کیا دیا ہے، اب وہ واقف ہیں کہ وہ کسی کی محنت سے نہیں ملتا. اب لاکھ ایک کسان ہے، کھیتی کرتا ہے، پوری محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین کو صاف کرتا ہے، اس میں دانے بھی بوتا ہے، لیکن وہ کھیتی اوپر آئے گی، پھل پھلار دے گی، یا پھر پوری سورہ کاف کا باغ والا جیسا تھا اس کے ہاتھ کو کچھ آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. وہ کسی وقت بھی ایک آندھی آئی، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا تو سب ختم ہو جائے گا. اب وہ جو اللہ تمہاری مدد کیا ہے تمہاری آزمائش کے لیے، تم کو اولاد بھی دی اور تمہارے کو جانور، یہ جانور بھی ایک زمانے میں پہلے معیشت کا ایک وہ تھا. آج بھی جتنے لوگ فارم بناتے ہیں، فارم پہ جانوروں کو پالتے ہیں، ان کی گزر بسر کا ذریعہ ہی وہ جانور ہیں. اس کا دودھ بھی فروخت کرتے ہیں، اس کے گوشت کو بھی فروخت کرتے ہیں جانوروں کے. تو بڑے بڑے فارم والے لکھپتی ہیں، وہ بھی ان کے ذریعے معاشی جانور ہیں. تو یہ ان کا مخلہ چل رہا ہے. یہ نصیحت ہے ان کی، یہ نصیحت ہے، لیکن وہی مخلہ ہے. اب وہی ان کی پوری تقریر یا خطبہ چل رہا ہے. کس کا؟ حود علیہ السلام کا. حود علیہ السلام کا خطبہ چل رہا ہے. اور وہ کہاں سے؟ یہاں سے چل رہا ہے جو ابھی ہم شروع کرے، یہ آیت نمبر 128 سے. اس کو ایک بار ریویژن کر کے دیکھ لینا کہ تم جو ہے آیتیں بناتے ہو، وہ نشانیاں بناتے ہو، اور بڑے بڑے محل بناتے ہو ایسا جیسے اس میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. اور جب تم لوگوں سے کوئی مال چھین لیتے ہو تو جب بار بن کے اس کے اوپر میں نے قہر نازل کر کے اس سے اس کا مال چھین لیتے ہو. اور پھر تم جو ہے اب اس کے بعد پھر نصیحت ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، میری بات مانو، میری بات سنو، اور اللہ کو سے ڈرو. ڈرنا کیا ہے؟ وہ خالی ایسے ہی نہیں، بلکہ پہلے اللہ پہ یقین ہو کہ وہ اس نے ہی ہم کو پیدا کیا، جو کچھ دیا ہوا ہے اسی کا ہے. اور پھر اس کے بعد اسی کی مزید وضاحت کے لیے کہا وَاتَّقُوا الَّذِی، اس سے ڈرو، فعل فاعل مفعول ہے نا. امدکم، اب تعلمون
بھی ماں اس سے تم واقف بھی ہو. اب وہ ماں کیا ہے؟ جٹ کلیئر؟ جی سر، جی سر. الحمدللہ. چلیے اس کے بعد دوسری آیت 133 حسین ہو گئے، ہو گئی. بہت چھوٹی سی آیت ہے. سید حسین کہیں کونے میں چھپ کے بیٹھے رہتی ہوں، کبھی نظر میں نہیں آتی. میں نے کر سکتے ہیں اس کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بجت آمدکم. خیر میں جو ہے تمہارا نام آتا اوپر سے کبھی، اور میں آگے پیچھے کرتا نہیں اس کو. خیر. آمدکم بانعام. امدکم نہیں، امدکم. آمدکم ہاں الگ بانعام. نہیں ہے، آپ کو الگ پڑھیں گے تو پھر وہ استفہامیہ بن جائے گا. امدہ ابھی اس نے کہا ایک ہی ورڈ ہے اضافت وہ. کے ساتھ ہے نا. وہ مدہ کے معنی وہ مدد، اس کی مدد ہوئی ہے. امدہ کم، وہ تمہاری مدد کیا اضافت کے ساتھ. ہاں امدکم. امدکم امدکم کا مقام کیا ہے؟ بانعام من وبنین. کیا ہو گیا تمہارے کو؟ کیا ہے یہ؟ اس کے بعد کیا ہے؟ انعام وبنین. بے انعام. انعام کیسے کہتے ہیں؟ جانور. جانور. بنین کیسے کہتے ہیں؟ اولاد. اولاد. چلیے اب وہ جو بیما آیا تھا وہ ہے، وہ اس نے مدد کی تمہاری، یا تم کو عطا کیا. مدد کرنے کے معنی یہ ہیں کہ عطا کیا، تم کو دیا. یہ مویشی اور بہت سی چیزیں بھی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتے ہیں. لیکن یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے جو قدیم زمانے میں معیشت کا ذریعہ سمجھے جاتے تھے، کاروبار کے یا پیسہ کمانے کا ذریعہ سورس آف سمجھے انکم. جاتے تھے. سورس آف انکم جو ہے وہ جانور پالنا. عرب میں بھی اونٹوں کو، جس کے پاس زیادہ اونٹ رہے وہ بہت مالدار ہوتا تھا، یا بھیڑ بکری پالنا، وہ بھی بڑے مالدار ہوتے تھے. وہ ایک مین ان کی تجارت کا طریقہ تھا. اور پھر زیادہ اولاد ہونا، وہ اولاد بھی ان کے لیے ایک بیٹے. بیٹے بیٹیاں سبھی آ جاتے ہیں بنین کے اندر. خالی بیٹے ہی نہیں بلکہ اور اولاد. زیادہ تر بیٹوں کو ترجیح دیتے تھے نا اس زمانے میں. ترجیح دیتے ہوں گے. بیٹے زیادہ ہوتے تھے تو اللہ خوش رہتے تھے. ہاں چلو آج بھی خوش ہوتے ہیں لوگ، وہ قیامت تک چلتے رہے گا اللہ کے. چلو خیر. بہرحال اب یہ بیما تعمل، یہ امدہ کا کیا مقام ہے؟ تزین تو نہیں بتائے گی. کون بتا سکتا ہے؟ جلدی ہاتھ اٹھاؤ. یہاں ایک امدہ کم آیا، پھر یہاں امدہ کم آیا، اس کا مقام کون بتا سکتے ہیں؟ سر جلدی یہ ہاتھ. افلو کے وزن پہ ہے نا امدک؟ ارے اوزان چھوڑو جی، اوزان کا کیا ہے؟ اس کا ہاں مقام کیا ہے؟ گرامیٹیکل پوزیشن پوچھ رہا ہوں. ہاں اس کا ہے فیل فائل ہے اس میں امدہ. یہ بول دیا مجہول. امدہ کم یہاں اوپر ہو چکا تھا. یہ دوبارہ جو امدہ آیا اس کا مقام پوچھ رہا ہوں. سر یہ اس کا معطوف بنے گا اور یہ اس کا بدل بھی بنے گا. بس یس سر، میں نے بدل بولا. یہی بولنا چاہیے تھا آپ کو. معطوف تو ہے نہیں ہے دونوں بولا ہے میں نے کہ نہیں، معطوف بھی صرف ہو رہا ہے لیکن وہ بھی ہو رہا ہے. نہیں، صرف بدل ہے. وہ امدار ریپیٹ ہو رہا ہے یہاں پر. امدکم ماں جو ہے موصول تھا، اس کی وضاحت نہیں ہے. جو کچھ تم کو دیا ہے اس سے تم واقف ہیں. تمہارے پاس اولاد بھی ہے، اور تمہارے پاس جو جانور ہیں، محلات ہیں، روپیہ پیسہ ہے، وہ سب اللہ نے تمہاری مدد کی. پھر وہی مدد امدہ کو ریپیٹ کیا گیا، وہ بدل ہے اس کا، اسی امدہ کا. اور پھر ماں
تعلمون ماں کیا چیز ہے؟ وہ انعام و بنین ہے نا، جانوروں سے تمہاری مدد کی ہے نا، اس میں اگر اللہ چاہے تو بہت ترقی ہوتی ہے، ایک کے سینکڑوں ہو جاتے ہیں، ایک جوڑا لے کے اور اس کے سینکڑوں بن جاتے ہیں، ان میں ترقی ہوتی ہے، اور کبھی نہیں ہونا ہے تو ایک جوڑا وہیں مر گل کے ختم ہو جاتا ہے، پھر اور کوئی نہیں ہے۔ زیادہ ہونے کے بعد بھی سب کو بیماری آئی تو پورے کا پورا جو ان کا ریڑ ہوتا ہے جانوروں کا پورا، وہ پورے کا پورا ختم ہو سکتا ہے۔ بدل ہے نا۔ اب پھر یہاں پر فعل فاعل مفعول وہ تو ہو گیا مدکم میں، لیکن یہاں پر اس کا بدل ہے کس چیز سے مدد کی؟ جانوروں سے جو سورس آف انکم ہیں، اور بنین جو ہوتے ہیں وہ بھی انسان کے ایک ایج میں کام آنے والے ہوتے ہیں، ان کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، وہ خدمت گزار بھی ہوتے ہیں، باہر بہت کام آتے ہیں۔ چلیے کچھ یہاں تک کلیئر ہوا؟ تھوڑی کنفیوزنگ آیتیں تھیں جس کو صحیح نہیں کر سکے تھے بعض لوگ، لیکن اب بھی کلیئر ہوا یا نہیں؟ بالکل۔ سر ایک بات پوچھنی تھی سر، یہاں پہ جو تعلمون ہے، ہم یہ اس کو جو ان کا کنسٹرکشن کا جو ایک علم تھا اس کی طرف بھی، کیونکہ آگے امدہ اگر دوبارہ آ رہا ہے کہ کن کن چیزوں کے ساتھ مدد کی، تو وہاں تو امدہ دوبارہ بھی آ گیا، تو یہاں پہ تعلمون ہم ان کا جو ایک علم ہے، ان کے جو گھر وغیرہ بناتے تھے، محلات بناتے تھے، اس کی طرف بھی اشارہ ہم لے سکتے ہیں، مدکم بما تعلمون، کہ تمہاری مدد تمہارے علم کے ساتھ۔ نہیں، جس کا تم کو علم ہے، دیکھیں علم ایسا ہوتا ہے کبھی وہ تحت الشعور میں چھپ جاتا ہے، اور بہت ہوتا ہے کہ اللہ کسی چیز سے نوازے تو کم ظرف انسان اس پہ اتراتا ہے کہ یہ میری محنت سے مجھ کو یہ چیزیں ملی ہیں، مجھے اللہ نے عطا کی، یہ نہیں سوچتا۔ جس کا شعور بیدار ہے وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ان شکرتم لازیدنکم، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا اگر کسی چیز پہ شکر کرو تو اور مزید دیتے ہیں۔ ان کفرتم، اس کے بعد اگر وہ کرو گے تو پھر وہ چیزیں بھی جو عطا ہوئی ہیں وہ چھن جائے گی، ہے نہیں؟ اگر اپنے شعور کو زندہ کرو تو تمہاری خود سمجھ میں آئے گا کہ تمہارے پاس جو کھیتی ہے، جو جانور ہیں، جو سورس آف انکم ہیں، وہ سب اللہ نے تمہاری مدد کی تو تم اس مقام پر پہنچے کہ بڑے بڑے محل بنا رہے ہو، بہت دولت مند ہو، اور دور دنیا کے مختلف شہروں میں اپنی وسعت بڑھائی ہے، فتح کیا ہے۔ اب وہ اس میں سے صرف دو کا ذکر ہے، وہ جو ان کی مہارت تھی گھر بنانے کی اس کی طرف اشارہ ہے۔ پیسہ ہوا تو ہی انسان گھر بھی بنائے گا اور پھر وہ ساری چیزیں کرے گا، تو یہ پیسہ جو ان کے پاس آ رہا تھا یہ سمجھو کہ یہ تمہارا اپنی محنت سے نہیں ملا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے۔ تاجدہ جی سر، سر یہ مطلب پھر یہ ہم اس کا لیں گے کہ ڈرو اس سے جس نے مدد کی تمہاری اور تم جانتے ہو اس کو، تم جانتے ہو، شعور کو تمہاری مدد۔ زندہ کرنا پڑے گا، تبھی جا کے انسان شکر کرے گا کہ یہ میرا حاصل کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ خالی وہی نعمت نہیں ہے، ہماری ایک سانس لینا بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی ہاسپٹل جا کے دیکھیے کتنے لوگ یہاں سے وہاں ہٹنے کے لیے پیٹھ کے پیچھے آکسیجن کا وہ سلنڈر لگا ہوا ہوتا ہے، یا ان کے ساتھ ہمیشہ ناک میں آکسیجن لگی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ کووڈ کے زمانے میں جب وہ پھیپھڑے کام نہیں کر رہے تھے لوگوں کے، ایک ایک سلنڈر انڈیا وغیرہ میں، یہاں تو نہیں شاید، میں سمجھتا ہوں ہزاروں روپے میں بک رہا تھا، لوگ جان بچانے کے لیے سلنڈر خرید رہے تھے۔ وہ ایک سانس جو ہم آسانی سے لے سکتے ہیں، کھانا جو ہضم کرتے ہیں، معدہ ہے، ایک ایک چیز، دل کا صحیح کام کرنا کہ اس سے پورے جسم کو ذریع بھی اس کے اندر غفلت آ گئی تو اعضا مفلوج ہو جائیں گے، خون نہیں ملا، سند ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔
ساری چیزیں ہیں جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر تو انسان اس کی دی ہوئی نعمتوں کا کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا. اس کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بھی ایک حدیث ہے نا کہ اس کے تمام نیکیاں انسان کے ایک پلڑے میں رکھی جائے اور اس کے بعد اللہ کی ایک نعمت کہ وہ جو سانس لے رہا ہے، اس کے جو رگ ریشے جسم میں پھیلے، کوئی ایک نعمت ایک پلڑے میں رکھی جائے تو اس کے اعمال کے سامنے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اللہ کی ایک نعمت کا. سر صحیح ہے. تو یہ پورا ایک خطبہ ہے جو حود علیہ السلام ان کو صحیح کرنے کے لیے اور ان کو تبلیغ کے لیے دے رہے ہیں. وہ 126 سے ابھی 133 تک ہم آ گئے. جی سر جزاک اللہ خیر. اب بالکل کلیئر ہو گیا. چلیے اس کے بعد ابھی بات پوری نہیں ہوئی، خالی انعام اور بنین کا ذکر تھا. اس کے بعد اور دو چیزیں وہ بھی امدکم میں آئی. اب وہ صرف واز سے چل رہی ہیں. ہاں اب یہ کر سکتے ہیں کون وہی اب کون رہ گیا ہمارے پاس. آمرین بھی آ گئی ہیں، کبھی آتی ہیں کہ کبھی نہیں آتی ہیں. خیر چلو اس کو کیسے کریں گے آمرین؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجنات وعیون، واو جو ہے وہ حرف عطف ہے، اور جناتن جناتن کے معنی کیا ہے؟ یہ معطوف گارڈنس یا باغ، یہ باغ. معطوف ہو رہا ہے پچھلے والے اس پہ بنئی نا پہ. بنینا پہ یا بے انعامن پہ، مویشی، اولاد اور باغات جی اور وہ عیون کیسے کہتے ہیں؟ وعیون یہ موسم کو کہتے ہیں، اسپرنگس جس میں. موسم کو نہیں کہتے. تو یہ اس کا میننگ تو سید صاحب اسپرنگس لکھا ہوا ہے. اسپرنگ چشمے اچھا چشمے ہے نا، یہ کئی بار قرآن میں آ چکا ہے. یہ پانی کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہوتا. کتنے ممالک ہیں جہاں پر ایک بوٹل پانی کے لیے پینے کا ان کو نصیب نہیں ہے. اور یہ جو پانی اور زراعت کے لیے اگر پانی کی افراط ہوگی تو پھر ملک میں کھانے کی غذا کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو یہ پانی اور یہ چشمے جو ان کو اللہ نے دیے تھے، وہ ساری چیزیں جب تباہ ہونے کے لیے آتی ہیں تو وہ احقاف پورا ایک ریگستان میں چینج ہو گیا. اب اس کے جو پہاڑ تھے جس پہ وہ عمارتیں بناتے تھے، وہ ساری کی ساری وہ ہوا کی وجہ سے پوری مٹ گئی. اب وہ پہاڑوں کی بجائے آج وہ احقاف ریگستان ہے. وہ عاد کا پائے تخت تھا. دوسری جگہ عراق وغیرہ میں ان کی کچھ نشانیاں تھیں جو آج تک محفوظ رکھی گئی ہیں آثار قدیمہ کے طور پہ. لیکن ان کا جو پائے تخت تھا صحرا احقاف، ایک سورہ بھی ہے اس میں ان کا ذکر ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی بہت دور ہے وہ. جی اور یہ عیون معطوف ہو رہا ہے جناتن پر. تو اس دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ ان سب چیزوں کا تعلق ہے امدکم سے، ہے نا. وہ امدکم جو اس سے پہلے 133 میں آیا تھا، امدکم ماں تعملون. یہ ماں جو ہے یہ موصول ہے، اور اس کا صلہ جو ہے یہ ساری چیزیں انعام، بنین اور جو ہے جنات، وہ عیون
یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہاری مدد کی، اسی لیے تمہاری معیشت بہتر ہوئی، اور اس کا تم غلط استعمال کر رہے ہو، بلا ضرورت نشانیاں بناتے ہو اور گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے نا، مرنے کے بعد ان گھروں میں ہمیشہ کے لیے رہنا تم کو ہے۔ کلیئر؟ جی بالکل صحیح صاحب۔ چلیے اس کے بعد 35، اب یہ بھی وہی مقالہ، بڑا لمبا پورا خطبہ ہے، ایک نبی کا خطبہ ہے، اللہ کا میسیج پہنچا رہے ہیں ایک بگڑی ہوئی قوم کو جو حق پہ نہیں تھی۔ اتنا خطبہ سننے کے بعد اب وہ جواب آئے گا اس کا، لیکن ابھی تو خطبہ ہے، پوری تقریر ہے۔ اور ایسے کتنے خطبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو مجموعوں کو دیا تھا، جس میں سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، تمہارے ساتھ یہ کیا، تم کو کیا کرنا چاہیے، ہے نا، ایمان لانا، عمل صالح کرنا۔ یہ کون کرے گا؟ کوئی چھٹ گیا تو جلدی سے خود سے بڑے آگے ہے کوئی، یا پھر ہم واپس لوٹیں گے؟ سر میں کروں، میں نے بس ریپیٹ کی تھی، میں کروں نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، اب پھر اجازتیں لینے کی ضرورت نہیں، فوری تیار ہو گئی ہے۔ انی اخاف، یہاں تک علیکم عذاب یوم عظیم پورا ہی آ جائے گا سر۔ یہ انا کا جملہ ہے، اور یا جو ہے یہ انا کا اسم ہے، اور یہ ریفر کر رہا ہے حود علیہ السلام کے اپنی ہی طرف، جو کیونکہ یہ ان کا خطبہ چل رہا ہے اور وہ انہی کا مقالہ ہے یہ، اور یا جو ہے یہ انا کا اسم ہے، ریفرنگ ٹو حود علیہ السلام۔ اخافو اور اخافو جو ہے یہ انا کے اسم کی خبر ہے، اخافو علیکم عذاب یوم عظیم، یہ پوری کی پوری۔ اب اخافو کو ہم خبر کو کھولیں گے تو اخافو جو ہے یہ فعل اور فاعل ہے، اور کہ میں خوف رکھتا ہوں یا میں ڈرتا ہوں۔ اب جو فعل اور فاعل آ گیا اس میں، اور اس کا جو مفعول بھی ہے وہ عذابہ ہے۔ ویری گڈ، عذابہ، ویری گڈ۔ اللہ سر، اس کا مفعول بھی عذابہ، اور یومن جو ہے ابھی نہیں، عذابہ یومن۔ بیچ میں علیکم کو چھوڑ کے نکل گیا نا، وہ پھدک گیا۔ نہیں سر، وہ پہلے اگلا والا پورا کرنا چاہ رہی تھی۔ پہلے اس کو پورا کرو، جی، علیکم عذابہ، علیکم کیا ہے پھر یہاں؟ علیکم جو ہے یہ جار مجرور متعلق خافہ ہے، اور کم کی جو ضمیر ہے یہ جا رہی ہے قوم عاد کی طرف، کہ میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب کے، عذابہ یومن، اور عذابہ یومن جو ہے یہ مضاف علیہ ہے، اور عظیمن جو ہے یہ یومن کی صفت ہے، کہ میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم عظیم کے، کہ اس عظیم دن کو، اس بڑے دن کے عذاب کے لیے ڈرتا ہوں تمہارے اوپر۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو ایک قسم کی وعید دے رہے ہیں کہ جو تمہاری جو حرکتیں ہیں اور جو جس طرح کے تمہاری خصلتیں ہیں، جو تمہاری کمیاں اور خامیاں ہیں، ان کی وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ تم آپ پہلے انالیسس کر رہے ہیں تو انالیسس کرو بابا، اس کے بعد میں اس کی تفصیل بیان کرنا ہے تو بیان کرو۔ ابھی یومن آپ نے بہت اچھا خافو انی اسم کہا، اور اس کے خبر خافو عذابہ فعلیہ جملہ کہا، علیکم جار مجرور متعلق ہے، بہت اچھا کیا۔ اب یومن عظیم بھی اس آیت کے اندر ہے، تو وہ کیا ہے اس کا پہلے بتا دو، پھر اس کے بعد ہائی لائٹ کرنا ہے تو سب کرو وہ کام، لیکن اس کے انالیسس تو پہلے کر دو۔ سر عذابہ یومن مضاف علیہ ہے، اور وہ ہو گیا، عظیمن جو ہے یہ یوم کی صفت ہے۔ یہ ہو گیا، لیکن اس سے بات تو پوری نہیں ہوئی نا، پورا مل کے بھی پھر کچھ ہو رہا ہے، یومن عظیم۔ یومن عظیم، ویسے آپ نے جو کہا عذاب یومن عظیم، یہ سب صحیح کرا، بالکل صحیح ہے، لیکن اس پورے ٹکڑے کا کیا ہے؟ عظیم سر یہ صفت موصوف ہے سر، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، شاید کہ میں آپ کا کوسچن نہیں سمجھ پا رہی شاید۔
اس آیت میں مقام کیا ہے؟ جیسا آپ نے ای کا مقام اسم ہے انا کا، اس کی خبر ہے اخاف عذاب علیکم، یہ کیا. تو اب یہ یوم عظیم کیا ہے، کب ہونے والا ہے؟ جی سر، یہ قیامت کے دن کے تو بعد یہ کیا ہوا اس کا مقام؟ یہ ہو گیا سر، نہیں سمجھ آیا. کوئی ہے جو مدد کرے گا؟ یہ مفعول فی ہی ہو گیا. ہو گیا، ختم ہو گئی بات. یہ آیا تھا مفعول فی ہی، جی یہ سر. مفعول فی ہو گیا، اور پھر ظرف زماں بھی ہو گیا. ایک بڑا دن آنے والا ہے، بڑے دن سے مراد ایک انتہائی پریشانی کا دن، عذاب کا دن. اور وہ ایک دن نہیں ہوا تھا بلکہ 7 راتیں 8 دن تک ان کے اوپر آندھی چلتے رہی. اب وہ سارا ہم اعراف میں پڑھ کے آئے ہیں کہ کس طرح ان کے بڑے سے بڑے 80 فٹ کا آدمی سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کی طرح لڑک رہا تھا، پہاڑ ریزہ ہو رہے تھے. اب وہ آندھی بھی کیسی تھی، کتنی چھوڑی تھی. فرشتوں کو جب حکم ہوا کہ ان کے اوپر آندھی چھوڑو، ہوا کے فرشتے، تو انہوں نے پوچھا کتنی چھوڑیں. تو وہ سب معلوم ہے آپ کو، قصے معراف میں پڑھ کے آئے ہیں کتنی چھوڑے تھی. سوئی کے ناکے سے جتنی ہاں، سوئی کے ناکے کے برابر، اس میں سے جتنی نکلتی. اب یہ جو ٹورناڈو آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، 125 میل فی گھنٹے کے حساب سے 280 میل فی، کیا حالت ہو جاتی ہے. بڑے بڑے 16 ویلر جو ہے لڑکتے پھرتے ہیں، وہ بھی عذاب ہے. تو ایک بڑے عذاب سے، بڑے دن کا عذاب، یعنی عذاب کا دن بڑا سخت ہوتا ہے. اور جو عیش و آرام کے دن ہوتے ہیں بڑی آسانی سے نکل جاتے ہیں، الحمدللہ، اللہ محفوظ رکھے. لیکن جو تکلیف کا وقت ہوتا ہے وہ بہت طویل ہوتا ہے. وہ اس کا گزرنا، وہ راتیں بھی بڑی طویل ہوتی ہیں، اس کا گزرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ان کا آخری کلام ہے. یہاں شاید آ کے یہاں آ کے شاید نہیں بلکہ یقیناً یہاں پر ان کا خطبہ ختم ہو رہا ہے، یہاں کے وہ ان کا مقولہ. اب یہ ساری باتیں کہہ کے اب بھی چانس ہے کہ اپنی حرکتوں سے باز آؤ، لوٹ مار چھوڑو، آپ غیر ضروری دولت کو ضائع مت کرو، اللہ کے بجائے اور کسی کی پرستش مت کرو، دولت کی پرستش مت کرو. اللہ سے ڈرو اور اس کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو. اگر ایسا نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے. ان کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفارم نہیں کیا تھا کہ میں ان کے اوپر عذاب لے کے آؤں گا، لیکن ان کا اپنا اندیشہ انہوں نے ظاہر کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر یہی حرکتیں جاری رہی تو اس لیے کہ نوح کے عذاب کے بارے میں معلوم تھا ان کو، نوح علیہ السلام پہ جو عذاب آیا تھا وہ ایک ہی پہلا عذاب تھا دنیا میں. تو اب وہ ایک عذاب تم پر بھی آئے گا. وہ قوم بھی وہی کرتی تھی، ہم نبی کا انکار، رسول کا انکار کرتی تھی، اور پھر تم بھی میرا انکار کر رہے ہو، میری بات نہیں مان رہے ہو، اور میری بات سن بھی نہیں رہے ہو. تو مجھے ڈر ہے کہ اس کے پاواش میں، اس کے نتیجے میں کہیں تم پہ ایک دن ایسا نہ آ جائے جس میں تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو. یہ پورا قصہ اعراف میں اور دوسری صورتوں میں، ہود میں ہے کہ پھر اس کے بعد جب پورا ختم ہو گیا، ان کا کوشش کر لی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک واحد نبی تھے جن کو وہیں رہنے کا حکم دیا گیا، اور وہ ایک ٹینٹ کی قسم کی کوئی چیز بنا کے جتنے ان پہ ایمان لائے تھے ان کے ساتھ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. اور جو آندھی آئی لوگ لڑک رہے تھے، لیکن ہود علیہ السلام کا اور ان پہ جو ایمان لائے تھے ان کا بال تک بھینگا نہیں ہوا. وہ آندھی کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ پوری قوم نیست و نابود ہو گئی، پوری قوم ختم ہو گئی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری
فیصلہ ہوتا ہے اس قوم کے تعلق سے جو اللہ کے رسول پہ نبی پہ ایمان نہیں لاتے. اس کے خدشے کا اظہار کیا، اس لیے کہ ان کے علم میں پچھلے رسول کی زندگی اور اس قوم کے حالات تھے کہ کس طرح اللہ نے اس قوم کو غرق کیا تھا. کس قسم کا عذاب آئے گا ان کو نہیں معلوم تھا، کب آئے گا بھی یا نہیں آئے گا ان کو نہیں، لیکن ایک خدشے کا اظہار کر دیا کہ اگر یہی تمہاری حرکتیں رہی اور تم مجھے اگر میری بات نہیں مانے تو میں تم سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے لیے کہیں وہ عذاب کا دن نہ آ جائے جو پچھلی قوم پہ آیا تھا. Is it clear up to this point؟ کتنا میسج ہے، اور اس پورا کرسپونڈ کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا. اور یہ مکی صورت ہے، وہ مکے والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے اوپر بھی عذاب آئے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ویسا عذاب آئے جیسا عاد و سمود پہ، نوح پہ، لوط کی قوم پہ آیا تھا. لیکن وہ یہی ایمان والے لوگوں کے ہاتھوں وہ 70 سرداران قریش قتل کیے گئے ایک ہجرت کے فوری بعد غزوہ بدر میں، سب مارے گئے. وہ بھی اللہ کا عذاب ہے. Am I clear to some extent؟ تو سر ہم نے کہا کہ آپ نے کہا کہ کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ عاد جو تھی وہ ایک بستی تھی یا ایک قوم تھی. تو سر پھر الاحقاف جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پر وہ ہلاک کیے گئے، تو وہ ان کی بستی تو پھر الاحقاف تھی یا پھر عاد تھی، یا قوم کا نام عاد تھا؟ اور قوم کا نام عاد ایک ٹھیک قدیم قوم تھی، وہ بالکل نوح علیہ السلام کے بعد وہ قوم آئی تھی. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اس کے بعد عاد، اور اس کے 100 سال بعد سمود. یہ قومیں، اور یہ اتنی مشہور ہوئی. سمود تو وہی مدینے کے قریب تھے. تبوک کے جب آئے گا تبوک سے واپسی میں اس بستی سے آ رہے تھے. وہ سارے واقعات بھی ہم ابھی سمود میں پڑھیں گے، لیکن یہ بہت دور تھی مدینے سے. لیکن یہ قصہ مکے میں بچے کو معلوم تھا. ایک قدیم قوم کا قصہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کیے، رسول کی بات نہیں مانے، یہ جو بھی تھا. لیکن ان کے اوپر عذاب آیا. بڑی رچ، بڑی متمدن قوم اور بہت دولت مند، ان کی شہرت اور دولت دور دور تک پہنچی ہوئی تھی، لیکن ایسے تباہ و برباد ہوئے کہ پھر ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا. سر اگر ہم جائیں وہاں تو ہم مکہ سے اگر اس طرف جائیں تو کہیں آئے سمود کی طرف جا سکتے، یہ نہیں، بہت دور ہے. یہ اوکے. کہیں اور ہے، یہاں پر گزر نہیں ہوا تھا. لیکن تبوک ریاض سے جاتے وقت راستے میں یہ بستی ملتی سر، بالکل پہاڑوں کی، اور بہت جلد وہاں سے گزر جاتے گاڑیاں، رکتے نہیں وہاں پر. کوئی اور چیز ہوگی، لیکن احقاف جزیرے عرب میں نہیں ہے، عرب پینسولا میں نہیں ہے. وہ عراق کی طرف کہیں ہے. وہ عراق میں تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، بہت آگے تک گئی تھی. لیکن سمود ہیں جن کا جو عرب پینسولا میں ہیں، اور اس کا ذکر ہم کو احادیث میں ملتا ہے کہ غزوہ تبوک کے وقت واپسی میں لوگ وہاں پر ٹھہرے تھے، کنویں سے آٹا بھی گوندے تھے. وہ ساری چیزیں سمود کے وقت میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. چلیے، بالکل کتنے 3-4 آیتیں رہ گئی، لیکن یہ پورا خطبہ الحمدللہ آج ختم ہوا. اب اس کے بعد ہیلو، کیا ہو رہا ہے، یہ آواز کیوں ریپیٹ ہو رہی ہے میری؟ ہاں، اس کے بعد یہ قوم کا جواب آئے گا، اور جو ہے پھر اس کے بعد بس 2 آیتیں یا 3 آیتیں رہ گئی. ان کا پورا قوم کا جواب ہے. بس 138 نہیں بلکہ 140 تک
وہ ہے ابھی اس میں شاید دانش نے ڈالا نہیں ہے، انشاءاللہ وہ ڈال دیں گے. تو 2-3 آیتیں باقی رہی، یہ ختم ہو جائے گا. اب پرسوں سب بھاگ گئے تھے، وہ 5 آیتیں سمود کی بھی بالکل اسی طرح سے ہیں، ترجیحی آیتیں، جیسا نوح علیہ السلام کی ابتدائی 5 آیتیں تھی، اور یہ قصے غود میں 5 آیتیں تھی، ویسے ہی قصے سمود میں بھی 5 آیتیں وہی ہیں جو نوح علیہ السلام کے قصے میں ہیں. تو وہ لوگ جو پرسوں نہیں کر سکے تھے، ڈر کے بھاگے تھے یا کسی وجہ سے نہیں آئے تھے، ان کو ایک اور چانس ہے کہ وہ 5 آیتیں دونوں قصوں کی دیکھ لیں. تیسرے قصے میں بھی سیم چیز ہے، صرف وہاں پر ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں صالح علیہ السلام کا ذکر ہے. ٹھیک، 2-3 آیتیں رہ گئی، انشاءاللہ ہوگی. ان کا خطبہ ختم ہو گیا آج، اس کے بعد پھر یہ قوم کا جواب اور پھر اللہ کا فیصلہ اور عذاب. Are you satisfied? سر الحمدللہ. الحمدللہ. چلو ہمارا بیگم جلدی سے، بہت ٹائم ہو گیا. 48. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو توفیق دی کہ ہم اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں. اللہ پاک پروردگار ہمیں اس میں ہمارے لیے آسانی پیدا کریں، ہماری ذہنیت کو کھول دیں، اس کا فہم صحیح ہمیں عطا ہو، ہم سے جہاں تک ہو سکے اس کو سمجھے، اور جہاں تک اللہ میاں ہمیں بھی توفیق دے ہم دوسروں تک پہنچا سکے. اس کوشش کو ہم سے قبول فرما لیجئے اور اس کا اجر و ثواب ہمیں اس دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شکریہ. الحمدللہ. وداؤٹ اینی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی دس ویک از گون اوور. ہر کوئی سی یو نیکسٹ ویک انشاءاللہ. سب لوگ حاضر ہو جائیے گا ٹیوزڈے کو پلیز. میں سمجھتا ہوں کہ عرصے کے بعد اتنی ساری آیتیں ایک کلاس میں ہم کر سکے نہیں آج. دو سر دو چھوٹی اور آسان بھی تھی شاید اس لیے بھی آسان بھی تھی اور چھوٹی چھوٹی تھی. اس میں کوئی بہت پیچیدہ باتیں نہیں تھی جیسے سورہ نساء کی آیتوں میں آ رہی ہیں بعض جگہ. تو بہرحال اللہ کا بڑا شکر ہے، مگر کلیئر تو ہوا نا. پھر بھی کوئی سوال ان آیتوں کے بارے میں کوئی تشنگی ہے تو نیکسٹ کلاس میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیو اے نائس ویکینڈ.